علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جگہ خالی واقعی پئی ہے، ادھروں گاں گاں ہو جاؤ ماڑے جی مان لئی دی گل ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جنہ کو خیر دے زیادہ قریب ہو کے بیندا ہے اللہ دی رحمت ہوندے تے اونی برسدی ہے۔ تے قرآن دی محفل چ آئے ہو دور دور ہو کے بیندے ہو، دور دور تے گلاں چنگیاں نہیں۔ اے تسی آ خالی ہو گیا پلاٹ ماشاءاللہ، ادھر کہاں ہو جاؤ۔ اللہ تواڈے تے سب تے اپنی رحمت دا نزول فرمائے۔ ہو جو ہو جو ہو جو ہو جو ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ اللہ تانوں برکتاں دے، اللہ تانوں عافیتاں دے، اللہ رحمت والی زندگی تانوں عطا فرمائے، اللہ تانوں کمی نہ دے کسی شے دی۔ لو جی ہن انشاءاللہ جندے اگے خالی پلاٹ پیا نا او اپنے آپ ہی پر کر لو ماشاءاللہ۔ پھر منو جواب دیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يقول حين يصبح وحين يمسئ 3 مرات
رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا الا کان علی اللہ حقا ان یرضیہ یوم القیامہ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے دنیا کو دیا پیغام امن طوفانوں کے رخ موڑ دیے اس رہبر محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے کسے غور نو غور دی چاہو سی کسے غور نو غور دی چاہو سی سانو چاہ اس بدر منیر دیے جن دی عمر دی قسم خدا کھاوے جن دی انگلی چن چیر دیے اے چنا تیکو چن آدم میڈا سوہنا 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 عربی چنے تو زینت ہے اسمانا دی اس سارے جہان دا چل تے تو کئی ویلے رنگ بدلا چڑھنے اونا بدلان دا رنگے تیڑے وچ میں چلا کئی داغ ڈٹھل میڈا بے داغ آمینہ دا چل قیامت تک نہ لگے گرین جسمو وچار بجے سہرا او چن آیا ایک رب تو گھٹ باقی سب تو ود لے کے رتبہ او سونا بلند آیا 1,24,000 وچوں میرے مولا نو بڑا پسند آیا او دے باج نبی نہیں آ سکدا کر کے بوا نبوت دا بند آیا جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے دنیا کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے اغیار کا جادو چل بھی چکا ہم ایک تماشا بل بھی گئے آپس میں تو لڑنا یاد رہا دشمن کو مٹانا بھول گئے اور وہ ذکر قسیم رحمت کا امی وہ ذکر قسیم رحمت کا امی کہتے ہیں جسے قرآن مبین دنیا کے نئے نغمے سیکھے عقبہ کا ترانہ بھول گئے اور منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا
سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے ہے لا تعداد درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ پھر بولو صلی اللہ کو پھر بولو صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین میرے عزیز ساتھیو میں ایت نہیں جاندا تسی کتھوں کتھوں تشریف لے کر کے آئے ہو ایک قاری صاحب بتا رہے نے کہ کوئی نوے لاہور تو آیا ہے کوئی کسے پنڈ تو آیا ہے میں مسافر ہاں اور اللہ کو دعا کرنا اللہ تہاڈا سب دا آنا اپنی رحمت نال قبول فرمائے اللہ تہاڈی ساڈی اصلاح دا ذریعہ بنا کے اج دی اس محفل نو اج دی اس مجلس نو اللہ برکت دا ذریعہ بنا کے ساڈی تہاڈی ہدایت دا ذریعہ بنا کے والدین دی درجات دی بلندی دا باعث بنا کے اللہ اپنی رحمت دا ذریعہ بنا کے جنت دے داخلے دا سبب بنا میرے ویرو نہیں رہنا مر جانا ہے اے محفلاں اللہ کریم نو بڑیاں ہی پسند نے جنہ دے اندر اللہ دا ذکر کیتا جا رہا ہندے بڑیاں متعدد روایات اس بات سے دلالت کر دیاں نے اللہ دے بندے جدو بیٹھ کر کے اللہ دا ذکر کرن اجتماعی طور تے اللہ آسمانہ تے انہاں تے فخر کر رہے ہوں اور کوشش کریا کرو نکلن لگے اے نیت بنا کے نکلو یا اللہ اے ساڈے پیارے اللہ اسی تیرے رستے اندر تیرے گھر اندر تیرا ذکر کرن لئی جا رہے ہیں اللہ سانو اجر تو محروم نہ کرنا اے بار بار دا اٹھنا بینا اے کوئی اچھی حرکت نہیں اللہ کو دعا کرو استقامت اختیار کرو تھوڑا اے ڈسٹربنس ایک بندہ اٹھدا 10 بندے انہوں ویکھن لگ پیندے نے بھی کدھر جا رہے ہیں میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ دے گھر دی طرف وضو کر کے چل پیندا ہے نا کہ میں مسجد دی طرف جا رہا فاجرہ کاجر الحاج المحرم اللہ انہوں اتنا ثواب عطا کر جی بیت اللہ دی طرف سفر اختیار کرے اللہ دے گھر دی طرف وضو کر کے چلنے والے بندے نو اللہ نے فرشتیاں نو کیا ہے اینو اونا اجر عطا کر تسی آئے بیٹھے ہو جویں تسی اپنی مرضی تو بغیر کسے نو اپنے گھر اندر پسند نہیں کر دے اسی طرح ویریو اللہ پوری کائنات چو زیادہ غیرت والا ہے اللہ بھی جنوں پسند نہ کرے اللہ بھی اپنے گھر بہن دیندا نہیں دیندہ تو بات سنو میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم
میرے نبی پاک دے صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی، روایت صحیح مسلم دے اندر ہے، میرے نبی پاک دے ساتھی مسجد دے اندر داخل ہوئے، صحابہ مسجد دے اندر بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر فرما رہے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی صحابہ کو مخاطب کر کے کہنے لگے، ساتھیو بھلا تسی مسجد دے اندر کی کر رہے ہو؟ میرے نبی پاک دے ساتھی صحابہ فرمان لگے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جی اسی اللہ دا ذکر کر رہے ہیں، اللہ نے سانو اسلام دی ہدایت عطا فرمائی ہے، اللہ نے اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ دا امتی بنا دیتا ہے، اسی اس بات کے اللہ دے بڑے ہی مشکور ہیں، اسی اس بات کے اللہ دے بڑے ہی ممنون ہیں، اسی مسجد کے اندر بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی صحابہ نو فرماندے نے، میرے ساتھیو کیا تسی اپنے اس دعوے تے مینوں اللہ دی قسم دے سکتے ہو؟ صحابہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی دے چہرے ولے دیکھی جا رہے نے، امیر معاویہ اسی کوئی عام بندے تے نہیں نا، اسی محمد رسول اللہ دے او صحابہ وا جنہاں لئی اللہ دا قرآن اتریا کردا سی، محمد رسول اللہ۔ اگر ذوق بنائے گا تیرا کاری چھڑیاں لگا دے گا، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ اللہ قرآن اندر فرمانا سی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ اللہ تا قرآن کے ذریعے اولئک هم الراشدون فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اسی تے او محمد الرسول اللہ دے صحابہ وا، تسی ساڈے کولوں قسم لئی جا رہے ہو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، ساتھیو تعجب نہ کرو، اج جس جگہ تے تسی بیٹھے ہو اللہ دے پیغمبر جدوں ساڈے اندر تشریف فرما سن، اس جگہ تے اسی تشریف فرما سن، جویں میں مسجد دے اندر آیا اویں اللہ دے پیغمبر مسجد دے اندر آئے سن، جویں میں تواڈے کولوں سوال کیتا ہے انہیں اللہ کے پیارے نبی نے سوال فرمایا سی، جنہیں میں تواڈے کولوں قسم منگی ہے انہیں اللہ کے نبی نے ساڈے کولوں قسم منگی سی، جنہیں تسی تعجب کر رہے ہو انہیں اسی تعجب کر رہے سن، لیکن اللہ کے پیارے نبی فرما رہے سن میرے ساتھیو میں اس بات سے قسم دو نا تسی اللہ کا ذکر کر لائے ہو، اللہ کا شکر کر لائے ہو، آقا کی شان اللہ کریم دی قسم ہے، اللہ کے محبوب نالے مسکرا رہے ہیں، نالے میرے نبی فرما رہے ہیں میرے ساتھیو خوش ہو جاؤ، تسی اللہ کے گھر اندر بیٹھ کر کے اج اللہ کا ذکر کر رہے ہو، اللہ آسماناں تے بیٹھ کر کے تواڈے تے فخر کر رہا ہے۔ اس لئے میرے ویرو اللہ اللہ مر جانا ہے، نہیں رہنا دنیا دے اندر، اپنی مجلسہ پاک کر لو، اپنی تنہائی پاک کر لو، اور نوجوان لوگ دنیا اندر نہیں رہنا، ایک دن دنیا چڑھ کے چلے جانا ہے، ایک حسن جوانیاں مٹیاں دے اندر مل جان گیا، ایک حسن جوانیاں ایک علم تکبر اے جناب بڑیاں بڑیاں وزارتاں صدارتاں عہدے داریاں ساری
دیا ساریاں مٹی دے اندر مل جان گیا. سنو اللہ دے قرآن دا کیسا انداز ہے. آج دن جا رہے ہیں لوگوں نہیں بچیاں نہیں امتحانات دے دن قریب نے. ایک بچہ سارا سال نہیں پڑھتا انہاں دنوں دے اندر استاد بھی والدین بھی انہوں کہندے گھر گھر اندر نظر آندے نے اوے پترا ہوتے تیرے امتحان دے وقت سر پہ آ گئے. اگر سارا سال نہیں پڑھیا کوئی گل نہیں ہن تیرے امتحان قریب نے ہن تے کتاباں لے کر کے بیٹھ جا ہن اپنا وقت ضائع نہ کر. یہ کوئی انداز میرے اللہ کریم دا ہے. چٹیاں پکیاں داڑیاں والے ہو نوجوانوں کالیاں داڑیاں والے ہو میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہو اللہ سب نے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. جویں باپ اپنی اولاد نو کہندا ہے جویں استاد اپنے شاگرداں نو مخاطب کر کے کہندا ہے او پترا اگر سارا سال نہیں پڑھے تو کوئی گل نہیں لیکن ہن تیرے امتحان قریب نے او نواں چک والے ہو اردا گرد آن والے ہو میرے سونے ویرے ہو میرے رب دا قرآن مینوں بھی کہہ رہا ہے میرے اللہ دا قرآن تہانوں بھی مخاطب کر کے کہہ رہا ہے اقترب للناس حسابهم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لوگانو کی ہو گیا ہے انہاں دے امتحان دا وقت انہاں دے سر تے آ گیا کہ اللہ نال انہاں دی ملاقات ہون والی ہے لیکن اینے کہ انہاں نو فکر ہی کوئی نہیں اینے کہ اعراض کر کے بیٹھے نے اینے کہ اپنے اللہ دی ملاقات نو بھلی بیٹھے نے اینے کہ قبر دی اندھیریاں نو یاد ہی نہیں کردے. میرے نبی پاک دا صحابی انصاری میرے رسول اللہ کو لے آ کے سوال کردا ہے آقا جی منو دسو مسلماناں وچ افضل مسلمان کون ہے؟ میرے نبی رحمت فرمانے نے میرے ساتھیاں مسلماناں وچ افضل ترین مسلمان ہوئے جن دا اخلاق سارے انہاں نے بہتر ہے لیکن انج لگ گئے جویں اے میرے پیغمبر نو سوال کوئی ہور پوچھنا چاہ رہے ہیں پلٹ کے سوال کر دے آقا جی منو اے دسو مسلماناں وچ سیاڑا بندہ کون ہے؟ کی کہنے میں جی ہاں سبق بھی یاد رکھو سیاڑا بندہ کون ہے مسلماناں وچوں سمجھدار بندہ کون ہے؟ میرے نبی پاک فرما رہے سن میرے ساتھیاں مسلماناں وچوں سیاڑا بندہ ہوئے مومناں وچوں سیاڑا مومن ہوئے جیڑا اپنی قبر نو یاد رکھدا ہے اور قبر تو بعد موت نو یاد رکھدا ہے موت دے آ جان تو بعد موت دی اگلیاں منزلاں دی تیاری کر لیندا ہے. آقا فرما رہے سن میرے ساتھیوں مومنہ وچوں سیاڑا مومن آئیے. ایک دن میرے پیغمبر قبرستان جنت البقیع اندر میرے نبی تشریف فرمانے میرے نبی رحمت دے ہاتھ اندر ایک چھڑی پکڑی ہوئی ہے میرے پیغمبر نے اپنی چھوڑی مبارک اپنے گھٹنے تے رکھ لئی ہے میرے نبی نالے روئی جا رہے ہیں نالے میرے پیغمبر چھڑی نال مٹی کریدی جا رہے ہیں میرے نبی میرے پاک پیغمبر دی داڑھی مبارک میرے نبی دے آنسواں نال ترخ ہو کر کے نیچے زمین کلی نظر آ رہی ہے. صحابہ میرے پاک پیغمبر دے میرے نبی رحمت دے گرد حالہ بنائے ہوئے میرے پیغمبر نو روندے دیکھی جا رہے ہیں نالے میرے نبی پاک نو پوچھ دینے میرے ساتھیوں نالے میرے نبی پاک نو پوچھ دینے اللہ دے پاک پیغمبر جی تانوں کس بات نے بلا دیتا گئے؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اسے چھڑی
نال اشارہ کر کے فرمایا آقا فرما رہے سے میرے ساتھیوں اس قبر دی تیاریاں کر لو اس قبر دی تیاریاں کر لو اس قبر دی تیاریاں کر لو جیڑی قبر اے آوازہ مار دی ہے اتھو پال لہوی دیوار تمہیں وچ سبت کنیرا میں وچ فرش فراش نہ کوئی فرش بڑاوی میرا صدا نہ باغی بلبل بولے صدا نہ باغ بخارا صدا نہ باغی بلبل بولے صدا نہ باغ بہارا صدا نہ ماپے حسن جوانی صدا نہ صحبت یارا مٹی دا تو بنے بندیا کادی بلے بلے اج مٹی دے اتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے تے نیم موت دی جدو ہوا چلی کئی وس دے شہر ویران ہو گئے الو بول دے سنیا بیٹھ کاتے خالی بندیاں باج مکان ہو گئے گئیاں اڈ بلبلا گلزار بچوں ٹنگر سک کے باغ بستان ہو گئے ریا لکھ دے وچوں ککھ وینا سب مسافر گم نشان ہو گئے تے لکیا چھپیا موت نہ چھوڑے لکیا چھپیا موت نہ چھوڑے تے جس دم ہوئے گھیرے پاوے محل بڑا محکر قلعے یا کوٹ اجیرے بابے بزرگو جی میں تواڈے والدین ایک وقت سی نہ توانوں یتیم کر گئے سن جی میں ابو دی چار پائی نال لپٹ کر کے تسی ابو کر دے سو کہندے سو ابو جی تواڈے پاس ساڈا کی بنے گا میرے امی جی تواڈے پاس ساڈا کی بنے گا نوجوان خوبصورت بیوی کہندی ہے سرتاج تسی سانو چھڈ جاؤ گے تواڈے پاس ساڈا کی بنے گا ایک وقت آن والے گھر دے اندر تیری چار پائی پئی ہوئے گی ذرا تصور دیا نگاہاں نال دیکھنا گھر دے اندر تیری چار پائی پئی ہوئے گی تیری بیوی رو رہی ہے تیرے بچے رو رہے ہون گے تیریاں بیٹیاں رو رہی ہون گیا ابو جی سانو کیدے سہارے چھڈ کے جا رہے ہو دنیا چل چلائی دا میلہ گئے کوئی دنیا دے اندر نہ کوئی ریا ہے نہ کسے رہنا ہے نہ تو تے میں رہنا ہے لیکن وقت دیکھنا یا پھر تو اس وقت بد نصیب ہوئے گا یا پھر تو خوش نصیب ہوئے گا ایک میت ہوئے جن دے بیٹے موجود اعلان کر دیتا گیا ہے میت نو غسل دین دا ٹائم آ گیا ہے پتر کہنے نے پرے گویا اج اسی اپنے ابو نو آپ غسل دیاں گے کتنا خوش نصیب باپ ہے جن دی اولاد اعلان کر دیندی ہے کوئی نہ ساڈے ابو نو خط لگائے کوئی نہ ساڈے ابو نو خط لگائے اج اسی اپنے ابو نو آپ غسل دیاں گے بیٹا بڑا کھڑا ہوندا ہے کہندا جی او میرے ویرو تسی سارے قرآن والے ہو لیکن میں ابو دی تربیت دا نتیجہ وا میری کبھی تکبیر اولا قضا نہیں ہوئی سارے ویرے کھڑے ہیں کہندا جی میں ابو دا جنازہ پڑھاواں گا ایک کہندا جی میں کفن دواواں گا ایک کہندا جی میں قبر دے اندر اتاراں
گا میرے ابو جی نے میرے ابو جی نے میں انہاں دے کنیاں تے کھیل کھیل کے جوان ہویا وا اج بڈھے بزرگ ہو کے دنیا تے جا رہے نے انہاں ساڈے لئی اپنی جوانیاں لگا دتیاں اج انہاں دا جنازہ سی آپ پڑھاواں گے اج انہاں نو غسل سی آپ دواواں گے لوگوں پرے کو جاؤ اسی انہاں کفن آپ ہی دوا لیں گے اسی انہاں قبر اندر آپ ہی اتار لیں گے انج کر کے قرآن والی اولاد صفا بڑھا کے پیچھے کھڑی ہے تے پتر کی دعا کردا ہے اللہم اغفر لہ اللہم اغفر لہ اس ہو دے اندر جڑی ہو کے نا سن ذرا تصور دی نگاہ نال اللہم اغفر لہ یا اللہ اس ہو نو معاف کر دے یعنی میرے ابو اللہم اغفر لہ اللہ جی یعنی میرے ابو اللہم اغفر لہ یعنی میری امی اللہ انہوں معاف فرما دے جڑی تڑپ اس دعا دے اندر ہے پورے علاقے دے مولوی اولیاء کیا اکٹھے کر لے اے جڑا عالم بیٹا اج کر کے کہنا اللہم اغفر لہ یعنی میرے ابو اے تڑپ کسے اور دی دعا اندر آ ہی نہیں سکتی ایتھے خوش نصیب بندہ ہے ایک بد نصیب میت ہے جنہیں اپنے پیچھے ایک ٹھوکر پتر چھڑے نے جنہیں گانے سنن والے چھڑے نے جنہ دیا راتاں گانے سن دے گزر دیا جنہ دے دن فلماں ویکھ دے گزر جان دے جڑے سارا دن ہو ہا کر دے نے اے ویریا غور کیتا ہی کدی آخرت دی فکر کیتی یا کدی عبد الرحمن اجل دوروں آن والے مہمان فکر آخرت دینے والوں اے موضوع دینے والوں سن لو ذرا کدی فکر کیتی آج میری چار پائی گھر دے اندر ہوئے میں اولاد دی جا کے حاضری لگاواں کوئی میرا پتر ہے جڑا مینوں نہلا لے گا کوئی ہے میرا پتر جڑا کفن دوا دے گا کوئی ہے میری اولاد وچوں جڑا مینوں قبر اندر اتارے گا کوئی ہے میری اولاد وچوں جڑا مینوں ابو کہہ کے اللہ کو معافیاں منگے گا میرے لیے مغفرت دی دعا کرے گا اگر کوئی نہیں تے بڑا بد نصیب ہے اگر موجود نے تے بڑا ہی خوش نصیب ہے مرتے جانا ہے اگر اولاد چو اے تیاری شروع نہیں کی تھی تے پھر فکر آخرت ہلے شروع ہی نہیں ہوئی میں تے کہا کرنا اکھاں ادو کھلن گیا جس دن اکھاں بند ہو جان گیا اکھاں تے ادھر کھلنیاں نے اس زندگی دا مل کی پیا ہے اس زندگی چو کی کھٹیا ہے اکھاں ادو کھلن گیا بولو جدن اکھاں اصل اکھاں تے ادھر کھلنیاں نے جدن اکھاں بند ہوئیاں اس اولاد نے لوگاں دے دروازے کھڑکاندے نظر آنا ہے دکاناں ساڈیاں مکان ساڈے ابو دی جیب تو نکلے پیسے بھی ساڈے مجھاں بھی ساڈیاں تے کی لین آئے ہو کہندے بابا محمد حسین ہے کی کہنا ابو نو نہلا دے چھ پتر موجود نے کوئی اس قابل نہیں ابے نو غسل ہی دوا دے کتنا بد نصیب ہے کروڑا روپیہ کما لیا ہے لیکن اس قابل دنیا اندر نہیں ہو کے گیا کہ اولاد غسل ہی دوا لے پھر کہندے نے جی گھر میں گیا وا کہندے نے او یار بندہ بلاؤ اے حضرت صاحب اسی کفن رکھے ویکھیا سی او تے چادراں ہی چادراں نے میں کہا پھر ہن کہندے کوئی بندہ ٹائم تھوڑا رہ گیا کہندے کوئی بندہ نہ ساتھ لیے سلائی کر میں کہا چلیو تانوں اینا ہی نہیں پتہ اینا ہی نہیں پتہ اے اولاد کس کام دیئے اولاد نو اج کاری بنا کے جائیں گا عالم بنا کے جائیں گا ممبرہ تے بیٹھے گا مسلیہ تے کھڑا ہوئے گا ادھر پردہ جائے گا الحمدللہ رب العالمین
بلند کرے گا یہ بندہ اللہ نو پوچھے گا اللہ جی میرے تے رحمتاں کر دتیاں نے اللہ کہے گا جڑی نیک اولاد چھڈ کے آیا ہے وہ قرآن پڑھدی ہے میں اللہ تیرے درجات بلند فرما رہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا ایک پاسے قرآن پڑھنے والے ایک پاسے دوجے نے اینو موبائل لے کے دے گیا ہے سویرے 5 گانے سندا ہے شامی 5 گانے سندا ہے شامی فلماں ویکھ کے سوندا ہے ادھر جہنم دی عذاب دی لپٹ ود رہی ہے عذاب دی شدت ود رہی ہے اللہ کی وجہ ہے اللہ کہن گے جڑے پیچھے چھڈ کے آیا انہاں تینوں اس حالے سوال کی یہ فیصلہ تے ویریو دنیا دے اندر کرنا ہے جویں میرے شیخ کہہ رہے سن کہ یا ایھا الذین آمنو قوا انفسکم واہلیکم نارا اپنے آپ نو بھی اور اپنی اولاد اہل والیاں نو بھی اللہ دی جہنم دی اگ تو بچا ویلکم اہلا و سہلا مرحبا خطیب پاکستان بنیامین عابد صاحب تشریف لائے نعرہ تکبیر اللہ مسلک حق اہل حدیث حضرت مولانا قاری محمد بنیامین عابد صاحب پھر اگے بات سنو گل چلدی چلدی چلی جائے گی اے سنو میری طرف توجہ کرو نا دنیا دے اندر اپنی زبان دی تیزی استعمال کر کے کہندے منہ اندر زبان ہوئے تے بندہ پلا جھوٹا ہو جائے ہے جھوٹا بندہ ہے بددیانت بندہ لیکن اپنی زبان دی تیزی نال سچا ہو جاندا ہے لوگ اندر جھوٹا اپنے آپ نو نہیں ہون دیندا اللہ قرآن پاک اندر فرما رہے نے ایک وقت ایسا آئے گا جب تم میرے سامنے موجود ہوئے گا نا میں اللہ کریم نے فیصلہ کر دینا ہے اعلان سنا دینا ہے اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون اللہ کے میں تیرے منہ تے مہر لگا دینی گئے پھر میں اللہ کے دربار اندر تیرے ہاتھ بول کے گواہیاں دیں گے جیڑے کام کرتوتاں نال کرتا رہا ہے تیرے قدم بول کے گواہیاں دیں گے تیرا جسم بول کے گواہیاں دے گا اليوم نختم علی اللہ کہے گا دنیا دے اندر اپنی زبان دی تیزی استعمال کر کے اپنے آپ نے جھوٹا نہیں سے بول دینا آج میں رب نے تیری زبان تے مہر لگا دینی ہے اب دیکھو نا پھر دنیا دے اندر تسی کہندے نا ویرو مندے اندر چنگے چنگے اندر مندے ہوئے کردے نے بدیانت اندر دیانتدار پتہ نہیں لگن دیندے دیانتدار اندر بدیان جھوٹے اندر سچے سچے اندر جھوٹے بدکار اندر نیک نیک اندر بدکار ہوئے کردے نے اللہ کے جب قیامت دا دن ہونا ہے میں اللہ کی طرف اعلان کر دیتا جا رہا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ تیسری بات سن لو اپنے لباس نال لوگاں نو ٹھگ لیندے ہو اپنی ظاہری شکل و صورت شخصیت نال اپنے لفافے اور پیپر دے نال اپنی جتیاں رومالاں ٹوپیاں دے نال اپنے سٹیٹس اور معیار دے نال اپنے قوم اور قبیلے دے نال لوگاں نو پتہ نہیں لگن دیندے ہے دیانت بدعہد بندہ ہے بڑا جھوٹا تے مکار بندہ لیکن لوگاں اندر اپنے رومال ٹوپی لباس اپنے سٹیٹس معیار علم تعلیم خاندان کنبہ قبیلہ شہر جناب خدا اپنی جناب سٹیٹس اور معیار کی وجہ لال لوگوں کو پتہ نہیں لگن دینا اور گیریوں کیا
جس نے تیاریاں کر لیا نے اللہ نے جس نے ساری عارضی پہچانا ختم کر دنیا نے اللہ کہ یوم تبیض وجوہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ توجہ میری طرف کر لو گیرے اللہ کا قرآن فرما رہا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ میں اللہ کے دربار اندر جدو آؤ گے چودر ختم میں جناب ماسٹر صاحب عالم صاحب پروفیسر میں فلاں قوم قبیلے دا میں فلاں دنیا کے اندر لباس پہننے والا لوگ میری عزت تکریم عزت آؤ بکرا کر دے اللہ کے میرے دربار اندر جدو آن گے میرے بندے سارے آ جان گے پہچاننا کنیاں ہون گیا کنیاں جی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ یا تیرا چہرہ کالا ہوئے گا یا تیرا چہرہ سفید ہوئے گا یا تے چہرے کالے ہوں گے یا پھر چہرے سفید ہوں گے سنو قرآن پاک دا ایک اور مقام اللہ کے دن لوگوں میں اللہ کریم نے تانوں زندگی اس لیے عطا فرمائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور اللہ کے دن میں زندگی کیوں دیتی ہے لیبلوکم تاکہ میں تمہیں آزما لوں میں اللہ تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہوں احسن لیبلوکم ایکم کون ہے تم میں سے احسن عملا جو نیک عمل کرتا ہے ہن اے نا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین دے سامنے جدو آیت آئی احسن عملا نیک عمل کرنے نے اللہ کریم نے میرے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نو بھیجیا جا میرے نبی جا میرے جبریل میرے نبی کول جا کے دس گیا کہ میں نیک عمل کری دے صحابہ میرے پیغمبر نو پوچھ دے نے اللہ دے پیارے پوچھ دینے اللہ دے پیارے نبی نیک عمل کیویں کریے یہ سوال جبریل نہ کر کے آئے میرے نبی پاک دے سامنے بیٹھ گئے آ کر کے عرض کر دینے اللہ دے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یعنی بات سنو توجہ دلال اللہ نے زندگی اور موت اس لیے عطا فرمائی ہے کون بندہ جڑا نیک عمل کردا ہے صحابہ تعجب کر نیک عمل کیویں کریے جبریل اللہ کی طرف آئے آ کر کے میرے نبی نے سوال کرتے مل احسان یا رسول اللہ نیکی کیویں کریے نیکی کدے نیکی بڑھے گی نیکی دے اندر کیڑی کیفیت ہونی چاہیے نیکی دا کی معیار ہونا چاہیے نیکی کردیاں کیڑیاں چیزاں مد نظر رکھنیاں نے نیکی انج کرنی ہے یا رسول اللہ مل احسان یا رسول اللہ بولو مل احسان یا رسول اللہ اللہ نے جبریل نو بھیجیا جا میرے نبی دے امتیاں نو دس کے آ نیکی کرنی کس طرح ہے نیکی اندر کیڑی خاصیت خوبی معیار کیڑا نیکی دے اندر اخلاص اور تقوی کی خیال کر کے کس توجہ نال انہماک نال نیکی نو کرنا ہے نیکی نو ایتھے میری بات سنو بندہ ہے بڑا اچا بندہ ہے بڑا پروٹوکول والا بڑے عہدے والا بڑے روپے پیسے مال والا بندہ ہوئے نا تے بندے دا کوئی نوکر کوئی مزارہ کوئی نیوا جنوں سارا دن چڑکا مار دیو چڑکا
وہ کوئی کرتوت بندے دی دیکھ لے، کوئی برائی ایسی دیکھ لے جیڑی معاشرے دے اندر اچھی نہیں سمجھی جاندی تے بندے نو پتہ لگ جائے بھی انہیں مینوں ویکھ لیا. کیوں جی توجہ ہے نا میری طرف. تے شام نو بندے دی چودروں دے قدماں چ بیٹھی ہوندی کہندا ویریا کسے نو نہ دسی کہ میرے کولوں اے کرتوت ہو گئی ہے، پردے پا لئی، اج تو بعد تو میرا چودھری تے میں تیرا نوکر. نہ دسی میری بیوی میرا بڑا ہی ادب کر دیے، نہ دسی میرے پتر میرا بڑا ہی ادب کر دینے، نہ دسی کسی نو علاقے والے میرا بڑا ہی ادب کر دینے، مینوں بڑا نیک دیندار سمجھ دینے. اج تو چودھری میں تیرا نوکر، تو میرا چودھری میں تیرا نوکر. ویریا کدی خیال کیتا ہے او جڑا اللہ تیرے میرے عبادت ہے پردے پائی بیٹھا کہ جن نے تینوں نیکی لئی دنیا دے اندر بھیجی ہے، جنہوں نے کی لئی منوں دنیا دے اندر زندگی عطا کیتی ہے، وہ سارا دن دیکھ کے بھی پردے پائی بیٹھا ہے. کدی رات کی طریقے اندر ہاتھ جوڑ کے نہیں بیٹھا. اللہ پردے پائی رکھی، اللہ میں کسے نو دسی، اللہ جی پردے پا لئی، میں بڑا گنہگار ہاں، جے تو میرے پردے اٹھا لے اللہ میری عزت کا کی بنے گا. کدی آیا خیال اللہ پردے اٹھا سکتا ہے کہ نہیں؟ اے جبریل میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول آ کر کے میرے نبی پاک نو سوال کر دینے، مل احسان یا رسول اللہ. ہن جڑے جواب دی طرف میں تانوں لیانا چاہ رہا ہاں، اللہ دے نبی جبریل نو جواب دے رہے نے، اللہ صحابہ نو سنانا چاہ رہے نے. آقا میرے فرمان لگے، میرے نبی فرمان لگے، اے جبریل فرمایا انت عبد اللہ کأنک ترا، انت عبد اللہ کأنک ترا. اوے بندہ بن بندیا، بندہ بن بندیا، نہ پرا پرا جایا کر، بندہ بن بندیا نہ پرا پرا جایا کر. جن نے تینوں پیدا کیتا انہوں نہ بھلایا کر، بندہ بن بندیا.